بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو شاد و آباد رکھے۔ محترم ناظرین، معمول کے مطابق آج بھی سورہ رحمان کا رجب کے مہینے میں حاجات والا ایک بہترین وظیفہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ سورہ رحمان کو صرف ایک بار روزانہ پڑھنے سے ہم جو کچھ بھی مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے سورہ رحمان کی فضیلت و اہمیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ رحمان حسن عبارت اور حسن طرز کے لحاظ سے قرآن پاک کی زینت یعنی عروس القرآن کہلاتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت میں ایسا اثر ہے کہ سننے والے پر بے حد خاموشی اور رقت طاری ہو جاتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر والے نے لکھا کہ یہ سورت اپنے حسن عبارت اور عمدہ طرز ادائیگی میں دلہن کی طرح آراستہ و پراستہ اور مزین ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش رہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے اچھے تو جن تھے جب بھی میں ان کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے کہ تیری کسی نعمت کی ہم ناشکری نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ دراصل یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ صورت ہر قسم کی حاجت روائی کے لیے بہت اکثیر وظیفہ ہے۔ اس کو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی موذی جانور سے بچاؤ کے لیے بھی اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، اسی وجہ سے اس صورت کو سورہ رحمان رکھا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام رحمان ہے۔ ہمیں اس صورت کے اندر رحمت الہی کی تصور پر غور کرنے کی ترغیب بھی دی گئی۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے، جیسے یہ دنیا ایک تحفہ ہے، ایسے ہی بہت سے تحائفوں کا، بہت سی نعمتوں کا اس صورت کے اندر ذکر ہے۔ مثلا درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم، دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے اگر نہیں دیکھتے ہیں تو اس میں گویا کہ ہم خود اس تحفے میں، اس کی اہمیت کو، اس تحفے میں کمی کر رہے ہیں۔ سورہ رحمان ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہیں جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے یہ کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ یعنی گویا کہ فرمایا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کرتے رہے تھے، مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو اس طرف ترغیب دلائی کہ اے میرے بندو، تم منکرین کی طرح، انکار کرنے والوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اس صورت کے اندر رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا۔ دل کو چھو لینے والی یہ صورت سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لانے والی یہ ایک صورت ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانہ ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے، ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورہ رحمان کے اندر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے تمام کام جب بھی کریں نیک اعمالوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورہ رحمان کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم مختلف قسم کی ذہنی آزمائش سے بچ سکتے ہیں، ذہن کے دباؤ سے بچ سکتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھام سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس صورت کے اندر 25 سے 30 بار کے راؤنڈ اباؤٹ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
25 سے 30 بار 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 دہرایا گیا، گویا کہ ہمیں ترغیب دی گئی کہ ہم نیکی کی طرف بڑھیں اور برائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ناظرین گرامی، یہ صورت بہت فضیلتوں والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں اس صورت کے وظیفے کی طرف۔ اس صورت کے اندر اللہ کی نعمتوں کو بار بار یاد کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ اگر ہم روزانہ اس صورت کو کم از کم ایک بار پڑھیں تو گویا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا اقرار بھی کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو زبان سے یاد بھی کر رہے ہیں، قولاً عملاً بھی ہمارے ذہن کے اندر جب یہ تلاوت کریں گے تو ہمارا ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، لہٰذا ہم سجدہ میں جائیں گے، نمازیں ادا کریں گے، فرائض کی پابندی کریں گے، جس سے گویا کہ یہ وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ رجب کے ماہ کے اندر اس صورت کو کم از کم روزانہ ایک بار ضرور پڑھیں، عام دنوں میں بھی پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کوشش کریں، ہر وقت کرتے رہیں۔ اس صورت کو بالخصوص سورہ واقعہ کو، سورہ رحمان کو، سورہ ملک کو اور سورہ یاسین کو اور جمعے والے دن سورہ الکہف کو کبھی بھی پڑھنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین گرامی، وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ ہم سورہ رحمان کو 24 گھنٹوں میں ایک بار لازمی پڑھیں۔ اس سے ہمارے رزق کے اندر برکت آئے گی، دولت کے اندر برکت آئے گی، ہماری ہر چیز کے اندر سے تنگی اور فقر کا جو سما ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سے ہم جو کچھ بھی مانگیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے سورہ رحمان کی فضیلت و اہمیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ رحمان حسن عبارت اور حسن طرز کے لحاظ سے قرآن پاک کی زینت یعنی عروس القرآن کہلاتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت میں ایسا اثر ہے کہ سننے والے پر بے حد خاموشی اور رقت طاری ہو جاتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر والے نے لکھا کہ یہ سورت اپنے حسن عبارت اور عمدہ طرز ادائیگی میں دلہن کی طرح آراستہ وپراستہ اور مزین ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش رہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے اچھے تو جن تھے جب بھی میں ان کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے کہ تیری کسی نعمت کی ہم ناشکری نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ دراصل یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ صورت ہر قسم کی حاجت روائی کے لیے بہت اکثیر وظیفہ ہے۔ اس کو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی موذی جانور سے بچاؤ کے لیے بھی اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، اسی وجہ سے اس صورت کو سورہ رحمان رکھا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام رحمان ہے۔ ہمیں اس صورت کے اندر رحمت الہی کی تصور پر غور کرنے کی ترغیب بھی دی